السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی طرح جواب دیا۔ بھائی، آپ حضرات نے کبھی بغیر دولہے کی بارات جاتے اور نکلتے دیکھا ہے؟ اب بتائیں تو صحیح، آواز ہی نہیں آ رہی کچھ پیچھے سے۔ بغیر دولہے کی بارات دیکھا ہے؟ گردن اتنی بڑی مت ہلائیے، چھوٹی سی زبان سے بولیے نہیں۔ اور بغیر ڈرائیور کی بس چلتے دیکھا ہے؟ آٹومیٹک سسٹم ہو جائے تو میں دیکھ رہا ہوں حضرت مولانا سید نور صاحب دکھائی نہیں دے رہے، کہاں چلے گئے؟ ہے نہیں ہے، غائب ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ارے تو آگے بلائیے، ایسا کیسے چلے گا بھائی؟ اور ہمارے مساجد کے ائمہ حضرات، علماء کرام جو پیچھے گوشے شوشے میں ہوں کہیں، ان سے بڑی ادب سے گزارش ہے کہ آگے آئیں۔ بابو بھائی تشریف لے آئیے، آگے آ جائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ومرشدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ وآلہ وسلم وعلى اصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال ربنا تعالى وجل وعلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ میرے بھائیوں، پہلی چیز تو میں اور آپ زندگی بھر کے لیے خوب اچھی طرح یاد کر لیں اور یاد رکھیں۔ کیا کریں بھائی؟ بولیے۔ یاد کر لیں اور یاد رکھیں۔ بولے اللہ نے دو کان ہی تو اس لیے دیا مفتی صاحب، ایک سے سنیں دوسرے سے نکالیں۔ اسی لیے بھائی دو کان کہ ادھر سے آئے اور ادھر سے فری ہو جائے، نکل جائے، نہیں نا؟ کیا بات بتا چکا ہوں یا باقی ہے ابھی جو یاد رکھنا ہے؟ باقی ہے یا ہو چکی بات؟ آج کی سردی نے لوگوں کو بالکل جو ہے بیچارے پریشان دکھ رہے ہیں، چہرے کی مسکراہٹ تک غائب ہے کہ جلدی سے دعا درود پڑھا کے بات ختم کریں، پلاؤ کھا کے نکل لیں۔ ایسا ہی ہے بھائی، پیچھے والے بتائیں۔ اور ہمارے وہ چچا جو اس سے پہلے بول رہے تھے ممبئی کی اسٹائل میں سنانا ہے، وہ آئے نہیں آئے؟ آج ہیں، یہی ہیں یہ ہمارے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ مظفر پہلوان چچا ہیں، آ رہے ہیں ابھی، آ رہے ہیں، اللہ عافیت سے لے آئیں۔ میرے بھائیوں، اب بالکل غور سے سنیں جو بات، سب میری طرف دیکھیں، ہلنا کسی کو پیچھے سے مت آگے بلائیے، خود آ جائیں گے۔ سب کی آنکھیں ادھر ہی ہیں نا؟ جو بات یاد رکھنا ہے، جب کبھی ہمارے کانوں سے ایک پیارا سا نام ٹکرائے اور آواز آئے ہمارے کانوں میں محمد، تو ہم سب پڑھیں، کیا پڑھیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں میرے بھائیوں، چاہے عربی میں کچھ پڑھتے ہوئے حدیث پاک، ابھی درود شریف پڑھی گئی ہمارے آپ کے سامنے، بار بار یہ نام آ رہا ہے، ہم اور آپ جیسے کوئی لہر ہی نہیں ایمان و محبت کی دوڑ رہی ہے، تو جب بھی کانوں سے یہ پیارا نام ٹکرائے، ہماری سماعت میں رس گھولے،
یا ہمیں کہنے کا موقع ملے یا کتاب میں پڑھنے کی نوبت آئے تو کیا کرنا ہے؟ بولو نا میرے بھائی، ارے زور سے سب بولو، کیا پڑھنا ہے؟ ہاں، بڑی بہت نفع کا سودا ہے۔ ہاں سمجھے اس کو، پہلے بھی یاد دیئے، بھولے مت، میں نے کہا کہ یاد کرنا اور یاد رکھنا ہے۔ ہاں سن کے بھول نہیں جانا کہ اپنی قوم کا ایک بڑا گنہگار بدنام آدمی، پہلے بھی آپ کو بتایا گیا، اپنی قوم کا، بات سنیں پوری چچا، اپنی قوم کا بڑا گنہگار اور بدنام آدمی کہ لوگ اسے اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے، کتنا گندا رہا ہوگا۔ جیسے ہم اور آپ بولتے نا کہ اس کی طرف تو میں تھوکنا بھی نہیں، بولتے نا، وہ اتنا بدنام اور گندا شخص تھا، لوگوں میں اس دلوں میں اس کی اتنی نفرت تھی کہ اپنے پاس بٹھانا، اس کو دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے۔ انتقال ہو گیا، سب کی موت آنی ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے مولا، سب دیا آپ کا، کھایا آپ کا۔ اگر کوئی چائے پلائے اس کو شکریہ نہ ادا کریں تو وہ کہتا ہے نمک حرام ہے۔ مالک جسم آپ کا دیا، ہاتھ پیر آپ کا، آنکھیں آپ کی، زبان کے بول کس نے دیے میرے بھائیوں؟ بولے نا۔ آج جس پیر سے ہم اکڑ کے اترا کے چلتے ہیں، یہ پیروں میں چلنے کی طاقت کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے دیا۔ کتنا 24 گھنٹے میں کبھی ایسے بیٹھ کے سوچے نا، مزہ آ جائے گا۔ زبان بھی مت ہلائیں، ایسے فری رہتے نا، فری ٹائم میں ہم لوگ ایسے ہی، کوئی کان میں انگلی کر رہا ہے، کوئی ناک میں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، موبائل نکال لیا، کچھ بھی نا، ایسے بیٹھ کے ایسے سوچیں اللہ، منہ بند ہے اور کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ پیر آپ کا دیا، ہاتھ آپ کا دیا، چلنے کی طاقت آپ کی دی، مالک بہت آپ کو ناراض کیا، اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ سچی تو اللہ کو پیار آئے گا کہ یہ کانٹیکٹ اور کنیکشن میرے بندے نے مجھ سے جوڑا ہے، کس سے؟ ہاں، تو اپنی قوم کا بڑا گنہگار آدمی تھا، اخیر وقت آیا مر گیا، لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو اٹھا کے جہاں کچرا کوڑا گندگی پھینکی جاتی ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، اس جگہ کو؟ کیا؟ اکھنڈا۔ ماشاء اللہ، اضحک اللہ سنک، جب اللہ نے بڑا پیارا دین دیا کہ جب اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہنستا دیکھو تو دعا دو، اللہ تجھے ہنساتا رکھا۔ کتنے پیارا دین اللہ نے دیا ہے۔ ہم نے نہ دین سیکھا نہ لوگوں کے سامنے دین پیش کیا۔ جب وہ دور تھا لوگ پریکٹیکل عملی دین لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، تو اسی بھارت عظیم تر گریٹسٹ انڈیا کے ہمارے دوسرے دھرم کے بھائی جب کہیں باہر کام کاج سے جاتے تو مسلمانوں کے گھر اپنی جوان بہو بیٹیوں کو رکھ کے جاتے تھے۔ یہ امانت دار ہیں، یہ حیا والے ہیں، یہ اپنی بہن بیٹی سے زیادہ ہماری بہن بیٹی کی آبرو عزت کی حفاظت کریں گے۔ آج ہمارا آپ کا کیا حال؟ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے دے۔ ہاں اللہ ہدایت دے، دین بڑا پیارا اللہ نے عطا کیا۔ ہاں تو وہ بیچارہ اس کو اٹھا کے اکھنڈے پہ پھینک دیا، کچرے کی جگہ جہاں کوڑا کرکٹ ہوتا ہے پھینک دیا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کس کو؟ ہاں، فرشتوں میں سب سے بڑی پوسٹ جبرائیل علیہ السلام کی، جس کو اللہ نبیوں کے پاس بھیجتے تھے اپنے پیغام لے کے۔ انبیاء کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ اللہ نے حکم دیا ہے میرے اس بندے کو کچرے سے اٹھایا جائے، عزت سے نہلایا جائے۔ کوئی ولی تھا بھائی، ارے بولو نا، ولی تھا، کوئی بڑا عالم تھا، اور کیسی زندگی، کتنی گندی، لوگوں نے نفرت سے کہاں پھینک دیا تھا؟ کچرے۔ اور جب اللہ کا حکم ہے، جب موسیٰ علیہ السلام چلے، پوری قوم ساتھ ہو گئی، اٹھایا، اچھے سے نہلایا دھلایا کفنایا، لیکن ایک کوسچن اور سوال تو باقی ہے نا،
ارے کون سا چھپا رستم نہیں چھپا ولی تھا، کیا بات تھی؟ تو بتلایا گیا کہ ایک دن آپ کے دربار میں سن کر یا کتاب پڑھتے ہوئے اس نے ایک بار میرے لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھا تھا؟ ہاں، درود پاک پڑھا تھا۔ مجھے نہیں پسند کہ میرے لاڈلے پر کوئی درود بھیجے اور کچرے میں پڑا رہے۔ آہا، میرے بھائیوں، بے وفائیاں ہم نے کی ہیں۔ ہاں، اگر پوری امت آ جائے وفاداری پہ تو اللہ اس امت کو ذلت میں رہنے دیں گے، اللہ اس امت کو ٹھوکریں کھلائیں گے، یہ امت آفت اور مصیبتوں میں گرفتار نہ صاحب نہ۔ تو انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں گے۔ ارے بولے نا بھائی، کیا بات کہ جب کبھی پیارے آقا کا نام محمد، ہاں، جب کبھی سنیں گے نعت پڑھتے نبی تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ۔ اور صرف یہ نہیں، ابھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر ہوتا تو تیرے کون تیرے؟ صلی اللہ علیہ، جی ہاں صاحب جہاں، میں تیرے کس کا گنبد خضرا؟ وہ ہرا گنبد کس کا ہے؟ ہاں، میں تیرے، تو جب نعت پڑھنے والا کہے تو پتہ چلے عاشقوں کا مجمع ہے۔ ہاں، کہ میں تیرے گنبد صلی اللہ علیہ وسلم، بس نسبت سے پتہ چل جائے کہ ہمارے آقا کیا کہیں پھر؟ ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھنے کی چیز ہے، بھلانے والی نہیں۔ جس نبی نے عمر بھر ہم کو نہیں بھلایا۔ موت کی سختی ہے، دنیا سے پردہ فرمانا ہے، اور ایک ہی صدا یا رب امتی۔ باپ سوچتا ہے باہر جاتے میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا، ہے میرے بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی فکر ہے، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا۔ تو میرے بھائیوں، اتنی تو وفاداری کر جائے یار، ہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایسی غفلت کے ساتھ نہ، ان کے پیارے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بولا اور سنا جائے، نہ محبت کی لہریں جاگ اٹھیں، ہاں ایمان میں اضافہ ہو۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، محشر کے میدان میں سب سے بڑی ہائٹ، قد اللہ آدم علیہ السلام کو عطا کریں گے۔ ساری انسانیت کے ابا ہیں، تو ابا سب کو دیکھیں گے اللہ کے سامنے حساب، اچھا یہ نوح، میرے بیٹے نوح کی امت کا حساب، یہ میرے بیٹے ابراہیم، سب بیٹے ہیں نا، یہ میرے بیٹے ابراہیم۔ وہ اسے دیکھتے دیکھتے نظر پڑے گی ایک آدمی کو فرشتے کھینچ کے جہنم میں پھینکنے لے جا رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، ہم جانتے ہیں کیا کرتے ہیں، ہاں اللہ معاف کر دے، اور سچے دل سے ایک بار کہہ دیں، اتنے پیارے اللہ کہتے ہیں جا معاف کیا، ہاں کہنے کی دیر۔ ارے منہ نہ ہلے، دل میں خیال آ جائے، اللہ تو دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جان کی رگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہیں۔ تو کبھی کبھی اللہ کو پٹانا چاہیے، ہیں غفلت کی زندگی سوچیں، بیٹھ کے ایسے ہی سوچیں، اللہ بہت بری زندگی گزار رہا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے دے، مانگے اللہ، اس پہ بھی پیار آئے گا۔ کل فرشتوں سے اللہ نہیں کہیں گے کیا کبھی اس نے اتنی بھی دعا نہیں مانگا؟ ارے میرے بھائی، کیوں میں یہ بتا رہا ہوں؟ حدیث پاک کی روشنی میں کل جب فیصلہ اللہ کر رہے ہوں گے تو بندے سے پوچھیں گے، بندے کو انعام ملے گا، یہ محل جنت کا تیرا، یہ باغ تیرا۔ وہ بھی ایک دم حیران، کوئی بڑا نمازی نہیں اور روزے بہت رکھنے والا نہیں، تسبیح تہجد کچھ نہیں، اور وہ عالم صاحب آ رہے ہیں پیچھے، تو آگے بلا لیں، آئے حافظ صاحب آگے تشریف لائیں، حافظ عبید صاحب آئیے، دائیں بائیں کہیں سے جگہ ڈھونڈ کے آگے تشریف لائیں۔ ہاں، تو اب بندے کو کیا اللہ کہیں گے یہ محل تیرا، باغ تیرا، یہ جائیداد جاگیر جنت کی تیری، وہ بھی حیران، اور اتنا حیران پوچھ بیٹھے گا کس عمل کا بدلہ ہے اللہ؟
کس عمل کا بدلہ ہے. تو اللہ پاک کہیں گے تو نے دنیا میں دعا مانگا تھا، اللہ دعا مانگا تھا تو وہ دعا قبول ہو گئی تھی دنیا میں، یا اللہ جو مانگا تھا نہیں ملا تھا؟ جو مانگا تھا دنیا میں. ایک صاحب بہت غمگین نظر آ رہے ہیں، میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے، ناراض بھی کچھ ماشاءاللہ مسکرانے لگے تو میں سمجھا غمگین ہے. آج ہی اچھے سے اہلیہ نے ٹھکائی کر رکھی ہے. ماشاءاللہ مسکرا دیا آپ نے، واہ 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 واہ، اضحک اللہ حسن میں. ہاں تو آپ دیکھتے رہیے. ہاں تو بھائی میں کیا کہہ رہا تھا، اللہ کہیں گے نا تو تجھے دنیا میں وہ چیز مل گئی تھی، اللہ نہیں ملی تھی، تیرے اسی دعا کا بدلہ تو سوچتا تھا اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، یہ اسی دعا کو قبول کر کے میں نے یہ دیا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے جب جنت کے انعامات ملنے لگیں گے تو بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، آج سب چیک کیش کر رہا ہوتا کہ یہ بھی ملتا وہ بھی ملتا. اللہ بڑے مہربان ہیں. وہ بولتے ہیں نا اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں نا صاحب، نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. ہاں وہ رب ہی کیا جس کے یہاں دیر ہو، نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے. اللہ ہمارے حسن ظن کو قبول کر لے. انا عند ظن عبدی بھی، حدیث قدسی میں اللہ نے کہا میرے بندے تو جیسا مجھے سوچے گا ویسا ہی پائے گا. تو کیوں ہم تنگ دل ہوں، ہمارا مالک بڑا مہربان ہے. اس کو مہربان سمجھ کے ناراض نہ کریں. یہ بھی بات ہے. تو میں کہہ رہا تھا وہ سیدنا آدم علیہ السلام دیکھیں گے ارے اس کو تو جہنم میں لے جا رہے ہیں پکڑ کے، تو دیکھیں گے غور کریں گے میرے لاڈلے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ارے جیسے ہمارے آقا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ویسے ہی ہمارے سرکار کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بلائیں گے احمد اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں جی ابا جی کیا بات ہے؟ ارے یہ تمہارا امتی فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں، آپ جلدی. ارے بھائی رکو ٹھہرو، کہاں لپکیں گے؟ فرشتے تو بس بڑھے چلے جائیں گے کیونکہ فرشتے اللہ نے جو آرڈر دیا وہی کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دیکھیں گے امید بھری نگاہ سے، اور اپنوں کی لاڈلوں کی خواہشات وشز پوری کی جاتی ہیں. اللہ کہیں گے آ جاؤ سنو تو صحیح کہ یہ میرا امتی ہے، کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ گناہ زیادہ ہے نیکیاں کم، لے جایا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے ایک بار اور دیکھ لیا جائے، نام اعمال چیک کر لیا جائے، شاید کوئی نیکی ارے نکل آئے. ہوتا ہے نا ری کاؤنٹنگ والی بات آ جاتی ہے، ری کاؤنٹنگ کر لی جائے، ری کاؤنٹنگ ہوگی پھر ریزلٹ وہی آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ ارے پڑھتے رہیں، بھول گئے آپ، بات سننے میں کھو نہ جائیں اتنا. تو پڑھتے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فیل ہو جائے گا تو دھیرے سے اپنی مٹھی اس کے نیکیوں کے ترازو میں رکھیں گے، کچھ پرچی سی رکھیں گے، اور وہ رکھنا کہ نیکیوں والا پلڑا، کیا بولتے ہیں ترازو کے اس کو، ارے کانٹے پلڑا ہی بولتے ہیں. تو وہ پلڑا جھک جاتا ہے اور گناہوں والا اٹھ جائے گا. اب کیا ہوگا بھائی، ریزلٹ بدل گیا یا نہیں بدل گیا؟ نیکی زیادہ، گناہ تو پتہ نہیں کدھر گئے. اب وہ رہیں گے ارے صاحب اس نظر کرم کے بعد کیا اوقات گناہوں کی، وہ لپٹ جائے گا. اللہ ہم سب کو زندگی میں ہی اچھے اعمال کے ذریعے لپٹنے کی توفیق عطا فرمائے. لپٹ جائے گا، قربان جائے گا. آپ نے کیا جادو سا کر دیا، یہ کیا چیز آپ نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے لاڈلے پیارے، تو دنیا میں جو درود پاک کا تحفہ بیچتا تھا آج وہی گفٹ میں نے لوٹا دیا. میرے بھائی یہ درود پاک پل صراط سے بجلی کی طرف پار لگا دے گا. آپ ڈھونڈیں گے اپنے امتیوں کو کہ ہر مشکل کی جگہ مجھے ڈھونڈنا، میں وہی ملوں گا. کہ اگر تمہیں پل صراط پہ میں اپنی امت کو
पार लगाता हुआ मिलूंगा। अगर प्यास की सख्ती से उनके गलों में कांटे चुभते हैं महसूस होंगे तो हौज़े कौसर पे जाम पिलाता मिलूंगा। तो मेरे भाइयों, मोहब्बत तो करें यार, इतनी तो क्या मशक्क़त है छोटी सी ज़बान हिलाने में। और रोज़ाना ही अगर तय कर लें, रोज़ाना मेरी और आपकी ज़िंदगी का कुछ टाइम, रोज़ का टाइम कैसा गुजरता है, रोज़ का हम में से हर एक का। अच्छा, किसका थोड़ी मोड़ी दूर जो घर है मस्जिद के, कितने भाई हैं जो आए हैं बिल्कुल चुप खामोश, चुप अपने घर से यहाँ तक, कितने साथी खामोश एकदम आए, हाथ तो उठाएं। कोई आपके चालान नहीं कटेगा साहब। एक साहब हाथ उठा के फिर नीचे गले फंस गया बोले फंस गया। अरे उठाओ यार, दूसरी शादी भी नहीं कराना है। बोले यार बेलन खा के आया हूँ। फिर मुफ्ती साहब जो है मजाक कर रहा हूँ, माफ करना साहब। अच्छा, बहुत से लोगों ने हाथ उठाया। अच्छा, कुछ जो आपस में साथ आए वो बातचीत करते आए होंगे, ऐसे कितने बताओ ना, ऐसे इतने बहुत अक्सी तादाद है। और कुछ कुछ पढ़ते आए होंगे। अभी जब ज़ोहर के बाद 3 बजे बयान था मस्तूरात का, मस्तूरात में कौन सा मोहल्ला है? अच्छा, बाकर को बाकर फिर बाखर, ताली बुरी हो गई, सर्फ कि बाखर असल में बाकर था और बाकर से बाखर किया और उसके बाद मदरसे में पढ़ाया जाता, बाखर पढ़ा। वो मदरसे वाले मज़ा ले रहे हैं बहुत हंस रहे हैं। बोले बड़ी ठुकाई हुई, काला असल में कवला था भाई काला एक वर्ड है अरबी में, तो उसको रटना पड़ता था। काला असल में कवला था, वाव मुतहर्रिक मा कबल मफ्तूह, वाव के अलिफ से बदल दिया, काला हो गया। तो मेरे भाइयों, बड़ी कुर्बानी से आदमी आलिम बनता है। अल्लाह इल्म नाफ़े और अमल साले से नवाजे और उम्मत को अपने उलमा हुफ़ाज़ की सही कदरदानी की तौफ़ीक़ दे। हाँ, हमें अमल साले से अच्छा नमूना पेश करने की तौफ़ीक़ दे। तो यहाँ से निकलना हुआ, तस्बीह हाथ में थी। तस्बीह का एक फ़ायदा ये है ना, जैसे बीड़ी वाला ऐसे कभी जेब में हाथ डालता है ना, पॉकेट या सिगरेट की, तो बोलता मार ही दो एक तो, बेइरादा भी नज़र, आखिर नज़र है बेइरादा उठ गई होगी, तो बगैर इरादा ही एक आध खींच देता है। तो तस्बीह को किताब में मुज़क्किरा भी कहते हैं, याद दिलाने वाली। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना मेरे भाइयों, यहाँ से बाखर पाड़ा जाते जाते 300 दरूद पाक हो गया था। कितना? तो रोज़ का ना अपना, हम में से हर एक का कुछ टाइम घर से बाज़ार जाते, अकेले ही जाते हैं, बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, किसी दूसरे शहर बिजनेस तिजारत कारोबार करने, खेती के लिए। और अक्सर भाई बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वाले भी हैं माशाअल्लाह, काफ़ी तादाद है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वाले हैं। कहाँ हैं पता ही नहीं चल रहा। बोले कैमरे में आ गए दिक्कत हो जाएगी चुन चुन के निशाना लेते हैं, उठा लिया जाएगा। अरे बोले ठीक है। तो ये अलग अलग काम करते। मैंने एक जगह पूछा तो एक दोस्त ने बताया, मैं दर्जी हूँ, कपड़े सिलता हूँ। एक चिनाई करने वाला, कारखाने में काम करने वाला। तो ऐसे मैं और आप मेरे भाई, कितने हम रोज़ाना घर से निकले, चुप है, ज़बान बंद है, और बाइक चलाए चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कार चला रहे हैं, खेत में जा रहे हैं और बोटियां बना रहे हैं। अगर गौर करें तो क्या हम और आप नहीं घर से बाजार जाते? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचे ना, अरे वो लाइफ का वो हिस्सा जो चुप रहते गुजर गया, वापस मिलेगा? अरे मिलेगा नहीं। अब कभी मौत आ सकती है, वो टाइम नहीं पलट सकता। वो वक्त हाथ गया, वक्त फिर हाथ आता नहीं साहब। न दौलत से, न ताकत से, न हुकूमत से, न किसी चीज़ से नहीं। फिर अगर ये सब चीज़ें होती, बड़े बड़े बादशाह और शहंशाह कभी न मरते, गरीब शरीफ मरता, दौलत वाले, हुकूमत वाले, ताकत वाले सब जिंदा रहते। सिकंदर को भी जवानी में इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा बड़ी जंगें जीता है, एक मैच आजा मुझसे भी हो जाए आजा, एक मैच मुझसे भी हो जाए, एक मुकाबला हो जाए, रेसलिंग के रिंग में उतर और देखते हैं कोई जीत सका है अब तक। इजराइल अलैहिस्सलाम से एक ही पंच पड़ा, उनको अब तक याद है। एक पंच उनको लगा है मुक्का, और उनकी आंख निकल आई, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम।
بولے ہرایا ہے تو موسیٰ، ہاں بخاری شریف کی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائی وہ وقت کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. تو ہمارا یہ بھائی جن کو اللہ نے پیشہ دیا ہے وہ بوٹی بناتے بناتے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان بوٹیوں میں درود پاک کا جب نور جائے گا اور پھر وہ پتیلی میں سالن پک کے کھانے والے کھائیں گے تو وہ جوان ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں غلط راہ پہ نہیں چلیں گی. درود پاک کا نور ہے صاحب. کریں تو جو کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی الگ محنت لگتی ہے. بولو نا میرے بھائی، گھر سے نکلے ہیں، مارکیٹ جا رہے ہیں، دوسرے شہر جا رہے ہیں، اور اگر بیٹھے ہیں یا بائک چلا رہے ہیں، بائک زبان سے کوئی چلاتا ہے؟ ارے بولے تو صحیح، زبان سے چلتی ہے بائک، زبان سے یار وہ ان سے نہیں. اب یہ بچے تو یار بچے ہی ہوتے، نشانہ ہی بنا لیے، ان کی طرف میں نے اشارہ نہیں کیا تھا. چلیے جگہ بدلوا دیں کیا آپ کی؟ نہیں اچھا وہاں بھی دو لوگ کنفیوز ہیں کہ مفتی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں یا اسے کہہ رہے ہیں. اچھا دو ہیں، ایک تو جوان ہے، ایک بڑے میاں ہیں. بڑے میاں اس لیے مگن کے بڑھاپے میں بھی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بڑھیا نے ویلن مارا، اتنی محبت. تو میرے بھائیوں انشاءاللہ یاد رکھ کے اور یاد کر کے اب سے چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں گے. بولے نا یار، نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ پکی ایک دم. اچھا بھول جائیں گے کیسے کہ کون آپ کے امام صاحب محلے کے ذرا پوچھئے گا بھائی، تھوڑا یاد دلانا پڑتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تو تھوڑا ہم سب یہ نہیں آپ لوگ، میں خود محتاج ہوں، یہ اللہ کا احسان، یہ تسبیح یاد دلا دیتی ہے، اس کی برکت ہے. تو چھوٹی ایک 5 روپے کی رکھ لینا، وہ ڈیجیٹل آتی ہے، انگلی میں کتنے کی ملتی ہے بھائی ماشاءاللہ. دیکھیں انگلی میں ان بچوں نے لے رکھا ہے، اسے انگلی میں پہن لیے اور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ہو سکتا ہے کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ تو جانتے ہیں کتنا پڑھا وہ ہاتھ سے نہیں جائے گا. تو لیجئے تسبیح لیجئے، فائدہ ہوگا. اور صرف نفع والی بات خود ہی عمل کی نیت نہ کرے. دین کی بات جب بھی سننے کہنے کا موقع ملے، حضرت والد صاحب اور کہتے تھے کہ دین کی بات کہنے سننے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ جو بھی سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے. نیت تو کریں، عمل. اللہ نیتوں کے بڑے قدردان ہیں، اللہ طلب کے بڑے قدردان. میں نے سنایا تھا نہیں اس سے پہلے، آپ کو سنا رکھا ہے کہ اس نے مرڈر کی سینچری مار دیا تھا ایک شخص نے، 100 قتل. سنایا نا چچا؟ 100 قتل والے کی نیت توبہ کی تھی. ابھی جہاں کہنا پہنچنے کو کہا گیا نہیں پہنچا، اس کی نیت پہ اللہ نے بخش دیا. کس پہ؟ اللہ نیت کے بڑے قدردان ہیں. تو اس کے دینی بات جب بھی سننے کہنے کا موقع ملے نیت کر لیں، اللہ عمل کی توفیق دے دیجئے. اللہ نیت تو کرتا ہوں توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ سچی توبہ کی توفیق دے دے مالک. اللہ بڑے قدردان ہیں، مہربان ہیں. ایسوں کو شرابی عمر بھر کے پینے والے، اور ایسے کہ صبح بھی پیتے شام بھی پیتے. بس کبھی اسی لیے کہا جاتا ہے جب اللہ کے نام کی نسبت سے کوئی ملنے گشت و ملاقات میں آئے نا، کتنا بھی بزی اور مصروف ہو وہ ہٹا نہ کریں، راستہ نہ بدلا کریں، عذر نہ بتایا کریں. کس کے نام کی نسبت سے آئے؟ بولو نا، گشت والے کس کے نام کی نسبت سے آتے ہیں؟ اللہ کی دل میں سوچ لیا، اپنا جو بھی مصروفیت ہٹاؤ، ان کی بات سننے دو کہ ان کی بات کی برکت سے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. احترام. ایک شرابی تھا اور شراب پیتا اور بیچتا تھا. کیا کرتا تھا؟ اور اپنے ایریے کا دبنگ آدمی تھا. دادا بھائی کیا بولتے ہیں اس کو؟ یہاں کیا بولتے ہیں ایسے آدمی؟ پٹیل بھی بولتے ہیں اور دوسری چیزیں الگ الگ، حیدرآباد میں کچھ اور بولتے ہیں. تو مسجد میں جماعت ٹھہری ہوئی تھی، پیغام آیا کہ ایک آدمی کا آخری وقت ہے، بے ہوش پڑا ہے، ذرا آپ لوگ آ جائیں، ذرا دیکھ تو لیں. تو امیر صاحب ایک آدھ ساتھی کو لیے، چلو ایک مسلمان بھائی کا آخری وقت ہے. اور یوں بھی ارے میرے بھائیوں اتنا تو دین اپنی اولاد کو سکھائیں کہ میرا آخری وقت ہو تو میرے ساتھ کرنا کیا ہے. لاکر کی چابی ٹٹولنا ہے، ابا نے کہا تیجوری کی چابی رکھ رکھا ہے، چیک اور کہاں نہ
آخر میں کرنا کیا ہے اتنا تو پتا ہو، سکھائیں گے دین انشاءاللہ۔ تو وہ لوگ آئے، امیر صاحب دو ایک ساتھی کو لے کے گئے ہیں، جب گھر میں داخل ہوتے ایک بڑھیا بڑی عمر کی ایک عورت تھی، اماں جی تھیں، اور گھر کا حال بڑا اچھا نہیں تھا، شراب کی بوتلیں اور پینے پلانے کا سامان ایسا۔ تو امیر صاحب بولے کروں تو کیا کروں، ایک تو یہ بے ہوش ہے، کوئی میں ڈاکٹر نہیں دوا پلاؤں۔ تو ان کی آخر وقت جب کسی مسلمان کا ہو تو اس کے قریب کلمہ پڑھنا چاہیے، نہیں بولنا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھنا، گھر والوں کو چاہیے کہ ہلکی آواز سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، ہاں وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے من میں جو ہم نے چھپا رکھا ہے اکثر زبان پہ آ جاتا ہے، اسی لیے من سے اللہ سے محبت کرنے یار، کون دیکھتا ہے، ہزار عیب گناہ کی لت ہو کے لو لگا لینا، چپ بیٹھ کے اللہ سے دوستی گانٹھ لینی چاہیے، چھپا کے رکھے، لوگ سمجھے ہوئے نماز نہیں پڑھتا، یہ کرتا وہ کرتا، ان کو کیا پتا کہ 24 گھنٹے میں سونے سے پہلے ایک بار بستر پہ بیٹھ کے پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ آج کا دن اور میں نے گنوا دیا، اللہ آج کا دن اور اچھا نہیں گزارا، اللہ توفیق دے دے، معاف کر دے، اللہ کیسے منہ دکھاؤں گا، اللہ سامنا کیسے کروں گا۔ تو پینے والا امیر صاحب نے بولا کروں تو کیا کروں، یہ تو بے ہوش ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے ایک بڑے ہاسپٹل کے بڑے ڈاکٹر سے ایک صاحب نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہاسپٹل میں رہتے ہیں، بہت سے مریضوں کی جان روح آپ کے سامنے نکلی ہو، آخر وقت میں ہوتا کیا ہے، کیسا مطلب کلمہ؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مت پوچھو، ایک نام مشہور لوگوں میں حاجی نمازی ٹائپ کے لوگوں کا بھی آخری انجام اچھا نہیں ہوا میرے سامنے، اللہ کے سامنے چال بازی نہیں چلتی صاحب، ہاں اللہ سے ہوشیاری چال بازی نہیں، روز کلیئر کرتے رہنے کا معاملہ، لوگوں کو تھوڑی دکھانا ہے، لوگوں کو نہیں، اللہ سے کلیئر کرتے رہیں۔ ہاں تو اب امیر صاحب نے بولا کہ اب کروں تو کیا کروں، اللہ نے دل میں ڈالا جب اللہ کو بخشنا ہوتا ہے تو اللہ بہانے بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ ہاں رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانا می جوید، اللہ تو بہانے سے بخشتے ہیں۔ تو امیر صاحب نے کہا ذرا اذان دو نا، بچے کو اذان دی جاتی ہے، ایک ساتھی سے کہا یار اذان دو ذرا، تو حیران ہو گئے، جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی تو وہ بے ہوش پڑا، ایسے ہلنے لگا، وہ ہلنے لگا، جادو سا کرنٹ سا دوڑ گیا، اور حالت ایسی ہے کہ گھر کے آس پاس کی چیزیں اچھی نہیں ہے، بڑا نیک دیندار نہیں ہے، تو شرابی سا آدمی ہے، آوارہ ہے، بدنام ہے۔ بولے وہ اذان کے کلمات کہتے گئے، وہ اور ہلتا گیا، جیسے کسی سے لڑ رہا ہو، کسی کو ڈانٹ رہا ہو، غصہ، اور آنکھ بند ہے، اور اخیر میں ساتھی نے کہا لا الہ الا اللہ، تو وہ بے ہوش کہتا ہے آہا لا الہ الا اللہ محمد، ایسے ہاتھ پھیرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جان نکل گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم اجعل آخر عمرنا خیر عمرنا خواتیمہ وخیر ایامنا ویوم نلقاک فیہ وخیر عملنا آخرہ، حدیث پاک کی دعا ہے، اللہ ہم سب کا بھی انجام اچھا کرے۔ پہلے بڑے بوڑھے دعا کرتے کراتے تھے، بھائی دعا کرو اللہ انجام اچھا کرے، ہم نے بھلا ہی دیا ہے۔ اللہ والوں کے پاس مدرسوں میں جائیں گے، علماء کے پاس جائیں گے تو صرف دنیا کی باتیں۔ تو امیر صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، اس کی اتنی اچھی، اتنی پیاری موت، اتنی پیاری موت۔ پوچھا آواز آ رہی بچے؟ پوچھا کرتا کیا تھا؟ اس کے دوستوں سے، اماں نے کہا اکثر باہر رہتا تھا، آپ نے گھر کا حال دیکھ لیا، دوستوں سے پوچھو، یار دوست سے پوچھا تو بولے ہاں وہ دکان اسی کی ہے، ٹھیکہ پینے پلانے کا ٹھیکہ اسی کا ہے۔ اچھا اور تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے دکان کھولنے کی نیت کر لو میرے بھائی، کام جو ہے وہ نتیجہ، بولے بعض مرتبہ نا رزلٹ دوسرا نکال لیتے ہیں لوگ۔ تو بولے اچھا کیا، اور دوستوں سے بولے کچھ تو اچھا کام بتاؤ، کچھ اچھا کام نہیں، مار دھاڑ لڑائی جھگڑا پینا پلانا؟ بولے ہاں بس ایک بات تھی،
یہ اپنی دکان پہ رہتا، ٹھیکے پہ رہتا، اور جیسے ہی اذان سنتا بس جیسے اس میں آگ سی لگ گئی. کوئی اگر گلاس اٹھایا نیچے رکھ، کسی نے پیسہ دے دیا، بوتل لے جا رہا ہے چل رکھ، اور جب تک اذان ہوتی رہتی سب کوئی ہل نہیں سکتا اللہ کے نام کے احترام میں. کس کے؟ ارے بولو نا بھائی، کس کے؟ اللہ کے نام کے احترام میں ایک دم خاموش. اللہ کو اپنا احترام پسند ہے صاحب، رسپیکٹ پسند ہے. تو جب اذان ہو جاتی تو اس کی عادت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے بھائیوں، اندر کی چھپی نا چیزیں، محبت جو ہوتی ہے نا، محبت تھی اللہ کے نام کی، اللہ کے اوپر کا برا تھا. ایسے ہی ہم اور آپ، اللہ نے ایمان عطا کیا، اللہ کا شکر ہے. بہت سی خوبیاں ہیں ایمان والوں میں. حضرت والد صاحب ایک بات بہت کہتے ہیں، ایک بات ہم سب کے لیے بڑی قیمتی، کہ ایمان والے میں یہ عادت، یہ صفت نہیں ہوتی کہ وہ بیٹھ کے روزانہ سوچ سوچ کے گناہ کرتا ہے. آج تو یہ بھی کروں گا اور وہ بھی کروں گا، الگ الگ ٹائپ کے 10-12 گناہ روز ایسا پلاننگ سے کرتے نہیں. وہ کوئی اگر چور ہے تو بیچارہ وہ یہ کام پلاننگ سے کرے گا کہ کس کی پاکٹ مارنا، جیب ہلکی کرنا، کیا کرنا، وہی کام کرے گا. کسی کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو وہی کرے گا. تو حضرت والد صاحب کہتے ہیں بس ایمان والے کے اندر اللہ نے بڑی صفات رکھی ہیں، وہ ایک آدھ کمیاں جو ہیں اسی سے توبہ کر لے، اللہ کا ولی ہو جائے گا. ایک کمی اللہ نے اپنے قرب، اپنا ہم سب کے لیے یہ بات ہے، وہ عامی ہو عالم ہو. اور میرے بھائیوں، اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی بننے کے فائدے دنیا آخرت میں بے شمار. ہمیں اور آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ ایک آدمی، اس سے کوئی بڑا مالدار ہے، بڑی اونچی پوسٹ پہ ہے، کیا ہے بھائی بولو نا، بہت پوسٹ پہ، اور مالدار بھی بہت بڑا، اور سخی بھی بہت بڑا، اس کے خزانے بھرے پورے ہیں، جو چاہتا ہے دوستی کر کے جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور اس سے دوستی کرنا بھی بہت آسان. تو ہم میں سے کون بے وقوف اس سے دشمنی کرے گا؟ ارے سب دوستی کریں گے یا دشمنی کریں گے؟ بولو نا. بولے سب سے تھوڑا سا کانٹیکٹ بڑھانا پڑے گا، آج کل بہت چل رہا ہے، ان کا ہی نام چل رہا ہے، آج کل بس ان کا ہی نام چل رہا ہے. تو صاحب سے، تو ہم میں سے ہر ایک کہے گا ارے دوستی کرو، جو مراد سائن کراؤ، پیپر سائن کراؤ، اور جو کام چاہو بنوا لو. میرے بھائیوں، اللہ سے بھی دوستی کرنا بہت آسان ہے، اور اللہ سے دوستی کے بعد جو چاہو، اللہ کہتے ہیں حدیث پاک میں کہ جب وہ مجھ سے میرے دوست مانگتے ہیں تو میں جھولی بھر دیتا ہوں. اللہ سے دوستی کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے مجھے اور آپ کو اور اس بستی والوں کو خاص فضل کے نتیجے میں یہ ماحول عطا کیا ہے. اللہ خود چاہتے ہیں اپنا دوست بنانا. کیا چاہتے ہیں میرے بھائیوں؟ میری اور آپ کی سب کی منزل اللہ کی رضا اور اللہ کی دوستی ہے. کیا ہے؟ ارے بولے نا، کیا حاصل کرنا؟ اللہ کو خوش کرنا. کیا دنیا کمانے کھانے کسی سیاسی آدمی، پولیٹیکل آدمی کو خوش کرنے کے لیے جمع ہوئے؟ ان بوڑھے جوان بچوں سب کو قربانی دے کے جم کے بیٹھنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا. کیا ہے؟ اور اللہ کے خوش کرنے کی جو سیڑھی ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ نے جن باتوں کا حکم اور آرڈر دیا ہے اس کو اپنائیں اور گناہوں سے توبہ کرتے رہیں. اور جو سواری ہے وہ یہ کہ ہم نے اور آپ نے جن اللہ والوں سے، علماء سے رشتہ جوڑا ہے. بھائی دوستی علماء سے بھی ہوتی ہے نا، اللہ والوں سے ہوتی ہے. جیسے ہی ہم میں سے کوئی آدمی ابھی کھانسنے لگے اور ایک بار کھانس کے چپ ہو گیا، کوئی بات نہیں، ایک بار آ گئی، پھر دوسری بار، پھر اور تیسری بار، پھر لگاتار 10-12 بار، تو کیا کہیں گے؟ سب دیکھنے لگیں گے نا، ارے بھائی جلدی سے باہر بھیجو. اب تو سب کھانسی سے بھی گھبرا گئے. پہلے گھر میں ہر ایک بوڑھا کبھی کھانستا رہتا تھا، لوگ کہتے ہیں کھانسنے دو برکت ہے، چور نہیں آئے گا. بولے بڑھیا جاگ رہی ہے، بڑے میاں جاگ رہے ہیں. اور اب تو سب گھبرا جاتے ہیں، اب تو سب چھینک پہ. فلائٹ میں ایک آدمی کو چھینک آ گئی، پائلٹ کود کے بھاگا، نیوز آ گئی تھی. شروع میں جب دہشت ہے یار، چھینک سے اتنی گھبراہٹ. تو
اگر یہ کہ بھائی کھانسنا اچھی علامت نہیں ہے، بیمار ہیں، کیا ہے؟ بیمار ہیں، تو اب بیمار ہیں پتہ چل گیا، اب کیا کرانا ہوگا؟ ڈاکٹر سے، ارے بولو نا بھائی، ڈاکٹر سے دوا لینا اور علاج کرانا ہوگا۔ ایسے ہی اگر میرے اور آپ کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے تو کیا پتہ چل گیا؟ ایمان صحت مند ہے یا ہمارا ایمان کمزور اور بیمار ہے؟ ارے بولو، کمزور ہے، اور ہر ایمانی اعتبار سے کھانسی جسمانی بیماری اور جھوٹ ایمانی بیماری۔ جھوٹ تو اس کا علاج کرانا ہے یا نہیں کرانا ہے؟ علاج، اس کا علاج انشاءاللہ کرانا ہے، تو کس ڈاکٹر سے کرائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ایسے ہی معاملات کرنے میں کوئی بات بگڑی، گالی دے دیا کسی کو، گھر والوں سے سختی سے بات کیا، ہوتا ہے نا گھر والوں سے سب سے زیادہ غصہ گرمی گھر والوں کو دکھاتے ہیں ہم، جن سے انسانی حوالے سے سب سے زیادہ مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حیوان اور درندہ بھی اپنی فیملی اور کنبے سے، شیر بھی کیا کرتا ہے؟ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ نے انسان بنایا تو سب سے زیادہ مہربانی کس سے کرنا چاہیے؟ گھر والوں کے ساتھ۔ عقائد عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر اور اچھا نیک دیندار وہ جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو، کہ بڑوں کا احترام نہیں، گھر میں جب چاہا جو بول دیا۔ تو یہ سب علامتیں ہیں کہ ہم اور آپ بیمار ہیں۔ ہاں، علامت ہے کہ موبائل ہاتھ میں آیا، جی چاہا کچھ دیکھ لیں، کچھ من چاہا۔ اللہ کی عطا کردہ یہ آنکھ ہے، اللہ چاہیں تو دیکھنے کی طاقت چھین لیں، وہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے نباہ رکھا ہے۔ ایک بیٹا بھی اگر اپنی اولاد کی مسلسل نافرمانی کرے تو ایک دن باپ بھی کہتا ہے نکل میرے گھر سے، نہیں کہتا؟ تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، جائیداد سے بے دخل ہے، وہ کریم و مہربان رب۔ اس نے کبھی میرے بھائیوں اعلان کرایا فرشتے سے، اس سے کہہ دو میری زمین سے نکل جائے، آسمان سے باہر جائے، میرا عطا کردہ وجود واپس لوٹا دے؟ نہیں، لوگ کہتے ہیں ننگا کر کے بھگا دیں گے، اپنا کپڑا اتروا لیں گے، نہیں، ڈریس اتروا لیں گے۔ اللہ اگر چھین لے کچھ رہ جائے گا؟ نہ ہاتھوں میں حرکت کی طاقت رہ جائے گی، نہ زبان میں بولنے کی طاقت رہ جائے گی، اور جب روح واپس جاتی ہے جسم بھی کیڑوں کی خوراک ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، علامتیں ہر ایک کے اندر الگ الگ ہوں گی، اور ہر ایک جان سکتا ہے میرے اندر کون سی بیماری ہے۔ جھوٹ کی ہے، گالی دینے کی ہے، دھوکہ دینے کی ہے، آنکھ کے غلط استعمال کرنے کی ہے، کان غلط یوز کرنے کی ہے، من میں دوسروں سے جلنے کی ہے، یہ بھی تو ایک بیماری ہے۔ کسی کو اللہ کچھ دے رہا ہے، میرا کیا جاتا، اللہ نے دیا، اللہ اس کو دعا، ایک تو ہے دعا کرنا، ہم دعا نہیں کرتے، جلتے ہیں۔ تو ان بیماریوں کا ہمارے اور آپ کے جمع ہونے کا مقصد، ان بیماریوں کے ساتھ، کمی اور کمزوری کے ساتھ، جو میری آپ کی منزل اور اسٹیشن اور ایم ہے، وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، اللہ کو خوش کرنا۔ تو ان بیماریوں کا علاج کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، اس کے لیے ایک تو آدمی کیا ہوتا ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں، جس کو اللہ نے اس کی اجازت و خلافت اللہ والوں سے دلوایا ہے، بیعت ہوتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس سے پھر اپنی ہر بات پوچھی جاتی ہے۔ اللہ والوں سے جب کوئی صاف صاف اپنی بات کرتا ہے، وہ ناراض نہیں ہوتے، وہ ناراض، جیسے ڈاکٹر کی کلینک میں کھانسی والے، چھینک والے، سر درد والے لائن لگا کے 10 بیٹھے ہیں اور نمبر سے جا رہے ہیں، اچانک باہر سے ایک آدمی کو 2 لوگ اٹھا کے لائے، سر پھٹا ہوا ہے، تو ڈاکٹر کیا بولے گا؟ لائن میں بیٹھو، کھانسی چھینک سر درد کو نمٹاؤ تب دیکھوں گا؟ ڈاکٹر کیا ہے، وہ ایمرجنسی کیس آ گیا، کیا آ گیا؟ ہاں، جلدی سے جائے گا، خیریت مرہم پٹی کرے گا، دیکھ ریکھ کرے گا، دوا دے گا، اس کو واپس بیچ کے پھر اوروں کو۔ ایسے اللہ والے سے جتنے گنہگار، بڑے سے بڑا گنہگار جب جڑتا ہے تو اللہ والے سمجھتے ہیں ایمرجنسی کیس ہے، اس کے لیے دعا زیادہ کرتے ہیں، اس پر توجہ زیادہ کرتے ہیں، اور اس توجہ دعا کی برکت سے اللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ایک تو اللہ والوں سے بیعت ہو جائے آدمی، اور دوسرا آسان طریقہ صحیح سچے یہ بیعت ہونا ہے، اور صحیح سچے علماء سے۔ حضرت والی صاحب کہتے ہیں بھائی پیر نہ بناؤ، مشیر ہی بنا لو۔
حضرت مولانا سید نور صاحب ہیں، مولانا یحییٰ صاحب ہیں، ان کو مشیر بنا لو، پیر اگر نہیں، ابھی ان کو خلافت نہیں، اجازت نہیں، پیر نہیں بن سکتے، مشیر بناؤ۔ پوچھو مولانا یہ کام کرنا، یہ اپنے شیخ سے، بھائی چھوٹے کلینک میں کوئی کیس نہیں سمجھ میں آتا، بولتا پوچھتا ہوں نہیں، اپنے استاد سے پوچھتا ہوں، تو یہ اپنے شیخ سے پوچھ کے بتائیں گے نا کہ حضرت ایسی بات ہے، ایک صاحب نے کہا ہے اور ایسا کیا کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی کمی اور کوتاہیوں کا علاج مجھے اور آپ کو کرانا چاہیے، کیونکہ ہماری منزل اللہ سے دوستی پیدا کرنا، اور اللہ کی دوستی حضرت والد صاحب کہتے ہیں اس دنیا میں بھی کام آتی ہے، نہیں؟ ارے اللہ کی دوستی کام آتی یا نہیں آتی میرے بھائی؟ اللہ کی دوستی گناہوں سے بچنے سے اور اللہ کے عطا کردہ احکامات کو پورا کرنے سے۔ ہم سب پورا مجمع سچی نیت سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آپ سے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اللہ کے گھر میں ادا کریں گے۔ ہاں، جس اللہ نے سب دیا میرے بھائی، اس کا اتنا حق نہیں اللہ کے گھر میں بندگی ادا کرنے آئے؟ ہاں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاسپٹل میں اگر جائیں کوئی تکلیف ہو جاتی، ایک دن کے ٹریٹمنٹ کا ہزاروں روپیہ وصول ٹیسٹ میں چلا جاتا ہے۔ گردن حرکت کر رہی ہے، ہاتھ ہل رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، اس اللہ کا اتنا تو شکر ادا کریں کہ 5 وقت کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ بازار میں ہے، بازار کی مسجد ڈھونڈ لیں گے، کسی وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا تو نماز ادا کریں گے۔ نرمی پیار محبت شفقت سے اپنے گھر کی ماں بہن بیٹیوں کو فکر دلائیں گے، جو ہماری خاطر کڑتی ہیں، تپتی ہیں، گھلتی ہیں، سردی گرمی برسات ہر موسم پہ وقت اور ٹائم پر میرا اور آپ کا کھانا تیار کرتی ہیں۔ اتنی بہن بیٹی ماؤں کی قربانی کے بعد اور مرد حضرات کم نہیں کرتے، وہ باہر کی دنیا میں اپنے آپ کو مٹاتے اور کھپاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ ماؤں بہنوں کا گھر میں کھپنا اور مرد حضرات کا باہر گھلنا، اس سب کے اپنی اولاد کی خاطر دنیا بنانے کے لیے۔ اور جب آنکھیں بند ہوئی اور بے نمازی حالت میں آدمی قبر میں گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے سانپ بچھو آگ دہکتی اس کے قبر میں موجود ہوتی ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنے کی خطا، جرم اور غلطی میں ایک سانپ جب اس پہ ڈنک مارتا ہے تو وہ زمین کے نیچے دھس جاتا ہے، اور وہ سانپ فجر چھوڑنے کی جرم میں ظہر کی نماز تک مارتا رہتا ہے۔ کیسے سہ پائیں گے اولاد کے لیے؟ میرے بھائیوں، اتنی قربانی ہم سب دے ہی رہے ہیں، دنیا کے لیے سب کرنا تو اپنی آخرت اور اللہ کو۔ اچھا، دنیا میں سکسیس ہو جانا اپنے بس میں نہیں ہے۔ اگر انسان کی بس میں ہوتا، کوئی غریب ہوتا، کوئی ناکام ہوتا، لیول کیٹیگری اللہ نے انسانی معاشرے کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اگر سب برابر ہوتے تو پھٹا جوتا کون سلتا صاحب؟ کوئی موچی ملتا اپنے ہاتھوں سے سل لو، درزی ملتا نہیں ملتا۔ جو اللہ کی یہ تقسیم ہے انسانی زندگی کی پہیہ اور گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے، تو وہ قبر بھی جن اولاد کے لیے ہم اور آپ قربانی دیتے ہیں تو ٹائم بچائیں اور نکالیں، کیونکہ قبر میں اولاد جائے گی ساتھ۔ جس دولت کے لیے سارا وقت اپنے آپ کو کھپایا وہ دولت جائے گی ساتھ، یہ نماز کا ادا کرنا ساتھ جائے گا۔ سچی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، اس سے پہلے بھی آپ نے ایک نیت کیا تھا، وہ یاد ہے یا بھول گیا؟ ارے چیک کروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک اہتمام سے روز چلتے پھرتے آتے جاتے پڑھیں گے، نماز اہتمام سے پڑھیں گے۔ تیسری چیز میرے بھائی کہ روزانہ کے اللہ کے دیے 24 گھنٹے میں سے میں اور آپ طے تو کر لیں 3 منٹ قرآن کریم کو دیں گے۔ 3 منٹ مشکل ہے؟ ارے موبائل کی جو ابھی اعلانات ہو رہے ہیں وہ کئی منٹ کھا جاتے ہیں، موبائل کے زندگی کے روزانہ کے، تو 3 منٹ تو طے کر لیں۔ قرآن اٹھائیں گے، محبت سے چومیں گے، سینے سے لگائیں گے، سر پہ رکھیں گے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں نہ اولاد ساتھ، نہ بیوی ساتھ، نہ بیٹی ساتھ، نہ دولت ساتھ، نہ عہدہ ساتھ، گھر کنبہ خاندان کوئی ساتھ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مرد کو جب کفنایا جاتا ہے، ایک ایسا مرنے والا خوش نصیب کہ اس کے کفن اور سینے کے درمیان ایک نورانی سا، بھائی نور یہ روشنی پکڑ سکتے ہیں اور دکھ بھی رہی ہر جگہ، تو ایک نورانی سا جوان سینے اور کفن کے بیچ میں رہتا ہے،
اور جب مرنے والے کو دفنا کے اکیلا چھوڑ کے اللہ معاف کرے، اللہ قبر کی منزل، موت کی منزل، حشر کی منزل آسان کرے، ہم سب کے ساتھ آنی ہے۔ جب سب اکیلا چھوڑ کے مٹی ڈال کے قبر کی تنہائی اکیلے پن میں سب لوٹ آئیں گے اور سوال کرنے فرشتے آئیں گے، تو ایک خوبصورت وہی جوان جو کفن اور سینے کے بیچ تھا سرہانے کھڑا ہوتا ہے قبر میں۔ فرشتے سوال کرنے والے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ارے آپ یہاں، ہمیں تو اس سے کچھ پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، اور آپ اکیلے میں چھوڑ دیں، تنہائی میں چھوڑ دیں۔ وہ کہتا نہیں، اس نے زندگی میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، میں قبر میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ وہ کون؟ وہ روزانہ کی تھوڑی دیر کی تلاوت ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت ہوگی۔ ارے میرے بھائی طے تو کریں، 2 سے 3 منٹ روز پڑھیں گے، اور جب مزہ آ جائے گا نا تو جیسے آدمی سٹارٹنگ میں 1 گٹکا کھاتا ہے، پھر 2 کھاتا ہے، ارے 3 منٹ سے انشاءاللہ 30 منٹ ہو جائے گا۔ ہاں لو تو لگائیں انشاءاللہ، لیکن شروع کریں گے۔ ارے بولے نا کب سے شروع کریں گے؟ بولے آج تو پلاؤ کھانے دیجئے، کل سے سوچتے ہیں۔ گھر میں قرآن پاک سب کے ہے، ارے میرے بھائیوں آج جا کے اٹھائیں تو صحیح، سینے سے لگائیں تو صحیح، گرد ذرا جھاڑے تو صحیح۔ تو ہی میری قبر کا ساتھی ہے، تو ہی میرے قبر کا ساتھی ہے، تو میری منزل جنت سے بستر لا کے قرآن بچھا دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل اللہ کے دربار میں لوگوں کی بخشش کرانے کا پاور قرآن کو جو ملے گا، اتنا پاور کسی نبی کو بھی نہیں ملے گا۔ ہاں حدیث پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیوں ایسا؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور نبی سب فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ قرآن جس کے بارے میں اڑ جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا۔ گھر کی ماؤں بہنوں کا حق نہیں کہ ان سے بھی محبت سے باپ کہے بیٹی صبح کا ناشتہ تو کھلاتی ہے، بیٹی 2 منٹ قرآن بھی پڑھ لینا میری پیاری بیٹی۔ ارے وہ بیٹی نہیں پڑھے گی، جو بن کہے، جو بہن، جو بیٹیاں، جو مائیں اور لوگوں کی گھر والیاں بن کہے اپنا کھانا روٹی کپڑا گھر کو جنت بنانا نرمی محبت سے کہیں گے، نہیں کریں گے؟ ہم بولے نا میرے بھائی، ہم نے کہا نہیں کیا نہیں، تو انشاءاللہ آج سے کریں گے۔ چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اور آخری بات ہمارے روزانہ کے کاموں میں کچھ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے۔ کپڑا سب پہنے ہیں یا کوئی پیدائشی سوٹ میں بھی آیا ہے؟ برتھ سوٹ دیکھا ہے؟ انہوں نے نہیں دیکھا، بولے لوگوں نے دیکھا تھا، میں تو صاحب چھوٹا۔ برتھ سوٹ پیدائشی لباس، ارے جب اماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں کوئی سوٹ ہوتا ہے، اسی کو برتھ سوٹ پیدائشی لباس کہتے ہیں۔ کوئی برتھ سوٹ پیدائشی لباس میں نہیں ہے، ہر ایک نے اپنے میں اعتبار سے کرتا ہے، شرٹ ہے، ٹی شرٹ ہے، اور نیچے جینز پاجامہ لنگی جو بھی ہے سب نے پہن رکھا ہے، الحمدللہ۔ میرے بھائیو یہ پہننا اور اتارنا ہی ہے، تو روزانہ کی یہ ضروری کام جو ہیں، اس محفل کا ایک تعارف اور نام کیا ہے؟ سنتوں کا مذاکرہ، یعنی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں کا مذاکرہ۔ تو کیوں نہیں ہم جب کپڑا پہننے تو محبت سے ہاتھ آستین میں سیدھا ہاتھ پہلے ڈالیں اور دل سے سوچیں میرے آقا صلی اللہ، مزہ آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ یعنی سوچیں تو صحیح کس کا طریقہ؟ کپڑے تو بہت بار پہنا، ہزاروں بار پہنا، لیکن جب یہ سوچ کے جیکٹ میں بھی ٹھنڈی میں بڑھ جاتا ہے ایک ایک سنت پہ عمل کا ثواب، تو مزہ سا آ جائے۔ کس کا طریقہ ہے؟ ارے بھائی کوئی ایکسٹرا محنت الگ ٹائم لگے گا؟ اب بولے اسی وقت میں وہی کام اللہ کو خوش کرنے والا بن جائے گا۔ اور اتارتے ہوئے الٹے ہاتھ سے پہلے کوئی چیز لینا، کھانا پینا رکھنا، یہ تو فکر دلانے والی بات ہے۔ مسجد روز سنتوں کا مذاکرہ ہو، روز فکر کی باتیں اور الحمدللہ ہو رہی ہیں، تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، مشورہ ہے، گشت و ملاقات ہے۔ میرے بھائیوں نیت کریں انشاءاللہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں فکر کے ساتھ لگیں گے انشاءاللہ میرے بھائی، اور یہ ساری نیتیں کیا سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق
عطا فرمائے. اور آپ لوگ محاسبہ امام صاحب کو بتائیں گے، مولانا کو اپنے اپنے کی بات سنا تھا، اتنی فکر پیدا ہوئی، الحمدللہ اتنی ترقی. دیکھنا بھی تو ہے نا کہ سننے کے بعد کتنا آگے بڑھے، کتنی فکر پیدا ہوئی. کچھ سستی آ گئی، پھر توبہ کر کے اللہ سے قدم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. کریں گے. اب کیا ذکر کی مجلس ہے، ذکر کے بعد دعا ہوگی. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے.